ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 اپریل 2014 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہماری سیریز کا آج یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے اور آج کا یہ ایپیسوڈ لائیو اور انٹریکٹیو ہے۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، قادیان دارالایمان سے راہ ہدیٰ پروگرام کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پروگرام کے گزشتہ ایپیسوڈز میں مسلمانوں میں آخری زمانے میں ان کی اصلاح کے لیے ایک مسلح کی ضرورت اور اس کی علامات، اور بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاوی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں بھی ہم اپنے گزشتہ ایپیسوڈ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے کچھ نشانات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ علماء کرام شامل گفتگو ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، گزشتہ 14 صدیوں سے امت محمدیہ پر جس مسئلے پر عمومی یکجہتی اور اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آخری زمانے میں اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن مجید کی تعلیمات مٹ جائیں گی، اور اسلام میں فتنہ و فساد ہوگا اور مذہبی جنگوں کا دور ہوگا اور اسلام پر دیگر مذاہب حملے کر رہے ہوں گے۔ اس وقت احیاء اسلام کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے اور اسلام کو دیگر تمام مذاہب پر غلبہ عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مسیح موعود کی بعثت کرے گا، جس کو مہدی کے لقب سے بھی نوازا جائے گا۔ چنانچہ ایسے پرفتن زمانے میں بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے احیاء اسلام کے لیے اور اسلام کو دیگر تمام مذاہب پر غلبہ عطا کرنے کے لیے مسیح موعود و مہدی موعود کی حیثیت سے مامور فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حیرت انگیز علم کلام عطا فرمایا، قرآن کریم کے حقائق و معارف آپ کو عطا فرمائے اور اس کے اسرار مخفیہ آپ پر کھولے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی حقانیت کو دنیا میں ثابت فرمایا اور اسلام کو دیگر تمام مذاہب پر غالب کر کے دکھلایا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفین اسلام کو اسلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے نشان نمائی کی دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاندین اسلام کو اس طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ کا مذہب سچا ہے تو سچے مذہب کی یہ نشانی ہے کہ اس کے پیروکاروں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو اور اس تعلق کو مشاہدہ بھی کیا جا سکے، نشانات کے ذریعے سے اس تعلق کو ثابت بھی کیا جا سکے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اگر کوئی
خدا تعالیٰ کی زندہ نشانات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس آئے اور میری صحبت میں رہے اور خدا تعالیٰ کے ان زندہ نشانات کا مشاہدہ کرے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے نشان دکھانے کا مطالبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہی دن سے آپ ہوشیار پور تشریف لے گئے، اور آپ ایک ایسا نشان چاہتے تھے جو عالمگیر حیثیت رکھتا ہو اور جو سورج کی طرح مشرق اور مغرب میں چمک کر دکھلا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوشیار پور میں آپ کو ایک موعود بیٹے کی ولادت کے تعلق سے پیشگوئی عطا فرمائی، اور اس کی خوبیاں بھی قبل از ولادت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انکشاف فرمایا، اور یہ پیشگوئی اپنی تمام جزئیات کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ پوری ہوئی۔ پیشگوئی مسلم موعود نہ صرف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے، بلکہ یہ غلبہ اسلام کا دراصل پیش خیمہ ہے۔ ناظرین، امت محمدیہ میں آنے والے مسیح و مہدی کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم، احادیث اور بزرگان امت نے لاتعداد پیشگوئیاں، پیش خبریاں اور علامات اس کے ظہور کے وقت کی بیان فرمائی ہیں، جس کی بنا پر ظہور مسیح کا جو مسئلہ ہے اس کو یقینی اور حتمی درجہ حاصل ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت کی ایک عظیم الشان نشانی مخبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے دعویٰ مہدیت کے وقت اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرہن لگائے گا، جو کہ اس کی مہدیت کی صداقت کی ایک دلیل ہوگی۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی مہدیت کا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعوے کی صداقت کے لیے اس آسمانی نشان کو رونما اور ظاہر فرمایا جو کہ چاند اور سورج کا گرہن ہے، اور سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی ہی شان اور تحدی کے ساتھ اس نشان کو اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو تفسیر القرآن کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے اور غلبہ اسلام کے لیے جو اپنے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور پیشگوئی مسلم موعود اور کسوف و خسوف کے نشانات کے تعلق سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سوال میرا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی تفسیر القرآن کے میدان میں میرے ساتھ مقابلہ کرے تو وہ ضرور ناکام اور نامراد ہوگا، اور جن لوگوں نے کوشش کی آپ کے مقابلے کرنے کی وہ انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا ہے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت اقدس مسیح السلام کو یہ جو ملکہ تفسیر القرآن کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کی تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دعوے کے بعد خاص طور پر اس بات کا اظہار فرمایا کہ علوم اور معارف اور حقائق قرآن پچھلے زمانے میں ہی نہیں رہ گئے، جیسا کہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ جو تفسیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کی یا بعض مفسرین نے کی ہے، بس اسی پر وہ کہتے ہیں کہ اختتام ہے، آگے کوئی حقائق اور معارف کے اب بچے نہیں ہیں۔ تو یہ خیال آپ نے فرمایا کہ بالکل غلط اور مہلک خیال ہے، اس واسطے کہ قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گا، اور اس کے اندر ایسے حقائق اور معارف بیان کیے گئے ہیں جو ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق نکلتے رہیں گے اور اس ضرورت کو پورا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ جس طرح یہ ہماری دنیا مادی عالم ہے، تو اس مادی عالم میں ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق خزائن نکلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں آیت نمبر 22 ہے، اس میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم، کہ ہر چیز کے ہمارے پاس بڑے ذخیرے اور خزائن موجود ہیں اور حسب ضرورت ہم اس کو ہر زمانے میں نکالتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ روحانی عالم جو ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر وہ حقائق اور معارف بیان کیے گئے ہیں جو ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق خزائن اس کے بھی نکلتے چلے جائیں گے۔ اور آپ نے تمام دنیا کو اس بارے میں چیلنج دیا کہ اگر کسی کو اس میں شک ہے تو آئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تفسیر قرآن کا ملکہ دیا ہوا ہے، جو شخص بھی آئے
تجربہ کر کے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے جو حقائق اور معارف مجھے عطا فرمائے ہیں اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو تمام علماء کو آپ نے چیلنج کیا، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، سب کو آپ نے بلایا کہ آؤ تفسیر قرآن میں میرا مقابلہ کر لو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ تو یہ ابتداً اشارتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ازالہ اوہام میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن تفصیلاً جو ہے یہ پھر آپ نے آئینہ کمالات اسلام میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک حصہ اس کا اردو میں ہے اور دوسرا عربی میں ہے۔ تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے چہرے پر جو گرد و غبار پڑ گیا تھا، جس طرح ایک آئینے کے اوپر دھول جم جاتی ہے اور اس کو صاف کرنے کے بعد صحیح رنگ میں آدمی اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے اور دنیا کو دکھا سکتا ہے، اسی طرح سے آپ نے وہ گرد و غبار صاف کر کے اسلام کا درخشندہ جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس کے دلائل آپ نے دیے ہیں۔ پھر ملائکۃ اللہ کے بارے میں اس میں آپ نے تشریح کی ہے کہ یہ ان کا وجود کیا ہے اور کیوں ہے۔ اسی طرح روح القدس کا فلسفہ آپ نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور علاوہ ازیں بہت سارے علوم اور معارف اور تفسیر قرآن کے ایسے نکات اس کے اندر بیان کیے ہیں کہ دنیا نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ واقعی اس زمانے کے لحاظ سے جو تشنگی اور پیاس ہمارے اندر پائی جاتی تھی کہ یہ حقائق اور معارف جو ملائکہ کے بارے میں، روح القدس کے بارے میں ہے، اسلام کے بارے میں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ہے، ان سب کی اتنی عمدہ رنگ میں وضاحت آپ نے فرمائی ہے کہ اس سے پہلے کسی تفسیر میں ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے پھر فرمایا کہ ایک تو مسلمانوں کو، عام علماء کو چیلنج دیا کہ آؤ تفسیر میں میرا مقابلہ کر لو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پھر دیگر مذاہب کے جو علماء اور پنڈت اور پادری تھے ان کو بھی آپ نے چیلنج دیا کہ چلو تم بھی جو ہے اپنے جو الہامی کتابیں ہیں ان کے حقائق اور معارف بیان کرو تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ کس میں صداقت ہے، اور میں قرآن مجید کے جو ہے حقائق اور معارف بیان کروں گا، دنیا دیکھ لے گی کہ کس کی تعلیم اعلیٰ اور افضل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام ہی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا مذہب ثابت ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ دیکھیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ چیلنج دیا ہے تو کوئی آیا نہیں، لیکن ایسا اتفاق ہوا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ بھی، جو جہلم ڈسٹرکٹ کے گولڑا قصبے میں رہنے والے تھے، انہوں نے پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑی عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی حضرت مرزا صاحب جو ہے مسیح اور مہدی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب علماء روحانی اعتبار سے ترقی کر جاتے ہیں تو ان کو مسیح اور مہدی کا درجہ بھی مل جایا کرتا ہے، لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا وہ بالکل مخالف ہو گئے۔ انہوں نے شمس الہدایہ فی حیات المسیح کر کے کتاب بھی شائع کی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کتاب بھی انہوں نے خود نہیں لکھی تھی، ان کے شاگردوں نے لکھی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر ان کو چیلنج دیا کہ اگر واقعی آپ کو عربی زبان پر بڑا عبور حاصل ہے، قرآن کے حقائق اور معارف جاننے کے آپ کو بڑا دعویٰ ہے، تو پھر آئیے ہم دونوں مل کے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ لاہور شہر میں ہم بیٹھتے ہیں، یہ پنجاب کا دارالخلافہ بھی ہے اور یہاں پر علوم جاننے والے بڑے عالم اور لوگ موجود ہیں، تو یہاں پر ایک جلسہ کیا جائے، ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، 40 آیتیں قرآن مجید کی انتخاب کر لیتے ہیں، اور اگر کسی صورت کا انتخاب کرنا ہے تو جو 40 آیتوں سے زائد نہ ہو ایک صورت مقرر کر لیتے ہیں۔ آپ بھی اس کی تفسیر لکھیے، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، لیکن عربی زبان میں لکھیں۔ تو لیکن انہوں نے پھر جو ہے اس رنگ میں اس بات کو ٹال دیا کہ کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کی تمام شرائط کو مان لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے مسیحیت کا دعویٰ جو ہے وہ بیان کریں گے ایک جلسے میں، اور اس کے جج ہوں گے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ ایک سخت مخالف کو، جو پہلے ہی مسیح علیہ السلام کے دعوے پر کفر کے فتوے لے کر شائع کر چکا ہے، اس کو جج بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں جو ہے آپ کے خلاف فتویٰ ہوا تو آپ میری بیعت کر لیں، اور اگر آپ سچے ثابت ہوئے تو میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ تو ٹالنے والی بات ہے، ہم تو تفسیر کا مقابلہ چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح کہتے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی آپ نے فرمایا چلو مجمع میں لکھنے کا آپ کو چارہ نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 70 دن کا وقفہ مقرر ہم کرتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی زبان میں لکھوں گا، آپ بھی 70 دن میں جو ہے عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں۔ آپ کو اختیار ہوگا کہ ہندوستان کے جو بھی ادیب اور مفسرین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، بڑے بڑے علماء کو بلا لیں، اور نہ صرف ہندوستان کے علماء بلکہ آپ عرب کے بھی ادیبوں اور جو عالم ہیں ان کو بلا لیں۔ تو اس طرح سے جن کو چاہیں بلا کے مدد لے لیں، میں بھی لکھوں گا، لیکن وہ پھر بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 70 دن کیا، ایک مہینے کے اندر ہی اعجاز المسیح نام کی کتاب جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر پر مشتمل ہے شائع کر دی، اور وہ تفسیر آپ نے پھر جرمنی میں بھی بھجوا دی، مصر اور شام کو بھی بھجوا دی۔ اس پہ پھر اخبارات نے ریویو لکھے کہ مرزا صاحب کی جو تفسیر سورہ فاتحہ کی ہے واقعی بہت عمدہ اور لاسانی ہے، اس کے علاوہ جو عربی عبارتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں بہت ہی بلیغ اور فصیح عبارتیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے بعد اس قسم کی جو تحدی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی بلیغ اور فصیح جو عبارتیں ہیں وہ واقعی جو ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر ایک اخبار مصر کا مناظر ہے اور دوسرا الہلال ہے، انہوں نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں، لیکن المنار کا جو ایڈیٹر ہے اس نے لکھا کہ یہ تو کوئی خاص تفسیر نہیں، تفسیر کیا ہے، معمولی فقرے ہیں اس کے اندر، اس طرح تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ حضور نے پھر ان کو بھی چیلنج دیا، اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھو، آؤ مقابلہ کر لو اور دنیا دیکھ لے گی کہ انشاءاللہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اس رنگ میں مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے پہلے 1898 کی بات ہے کہ ضرورت الامام جب کتاب آپ نے شائع کی، اس میں آپ نے خاص طور پر 4 باتیں بیان کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں قرآن شریف کے معجزے کے ذیل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ دوسری بات آپ نے لکھی، قرآن شریف کے حقائق و معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اور تیسری بات آپ نے لکھی کہ میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں، کوئی نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں 30,000 کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔ چوتھی بات آپ نے لکھی کہ میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں اور کوئی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ آپ نے جب اعجاز المسیح شائع فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ من قام للجواب وتنمر فسوف یرا انہ تندم وتذمر، کہ کسی کو اس کا جواب دینے کی جرت نہیں ہوئی، اور جو اس کا جواب لکھنے کی جرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلایا گیا کہ وہ یقیناً نادم ہوگا اور سخت ذلیل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک چیلنج آج تک بھی مسیح موعود علیہ السلام کا قائم ہے، اور کسی نے اس کا جواب نہیں لکھا، اور جو فصیح عربی آپ نے لکھی ہے اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک نشان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تفسیر کا ملکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کے حقائق اور معارف پر صرف انہی لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے جو انتہائی پاک لوگ ہوتے ہیں، جن کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، جو روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے والے ہوتے ہیں، ورنہ عام دنیاوی عالموں کو اس کا کوئی ملکہ بھی نہیں ہو سکتا اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاک دل دیا ہوا ہے، ایک روحانی فضیلت دی ہوئی ہے، اور اس زمانے میں واقعی امام مہدی اور مسیح موعود بنایا ہے، اور اس کی صداقت کا یہ نشان ہے کہ جو آج تک قائم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، اور ابھی تک کوئی کر نہیں سکا۔ بلکہ ایک مقام پر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی لکھنے بیٹھے گا اس طرح سے تو اس کی قلمیں توڑ دی جائیں گی، اس کا ذہن معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی صداقت کا بہت بڑا ایک نشان ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ
قرآن کریم کی جو تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے بیان فرمائی ہے وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ایک اعجازی نشان ہے جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ہم خوبی پہچان سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے آپ علیہ السلام کی صداقت کی۔ سورۃ الجمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، یزکیہم و یعلمہم الکتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس شخص کو پاک کرتا ہے، اس کے بعد اس کو قرآن کریم کے علوم اور اس کی تعلیمات کو اس پر کھولتا ہے۔ تو یہ واقعی حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم احمد بٹ صاحب ہیں، مکرمہ سمینہ بیگم صاحبہ ہیں، مکرم فہیم احمد راشد صاحب ہیں، مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب ہیں۔ ان سب سے انشاءاللہ ہم اعلیٰ ترتیب بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم احمد بٹ صاحب سے، جو کہ سری لنکا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ احمد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا کوشچن یہ تھا کہ امام مہدی کا ظہور تو ہونا تھا، لیکن جو خلافت قائم ہونی تھی اس کے بارے میں مجھے کوئی روشنی ڈال دیں قرآن اور حدیث کے بارے میں۔ جزاکم اللہ، شکریہ جناب۔ میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کو اختصار کے ساتھ جواب دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت کا جو مضمون ہے، خلافت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النور میں جو آیت استخلاف کے نام سے آیت مشہور ہے اس میں وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور خلافت کی برکات کا بھی وہاں ذکر آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آیت استخلاف میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ تو اس آیت کریمہ میں، جس کو آیت استخلاف کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین، ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ یہ ایک مستقل وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے اندر اسی طرح اللہ تعالیٰ خلافت کو قائم کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں خلافت کو جاری فرمایا تھا۔ تو بنیادی طور پر تو قرآن مجید میں اس جگہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کے نظام کے جاری ہونے کا تعلق ہے، اس تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بارہا بشارات بیان فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت میں مفصل یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے نام سے خلافت احمدیہ کو کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور مختلف وضاحت وہ بیان ہوئی ہے، اس کی طرف جانے کا اس وقت نہیں ہے۔ میں اس وقت انہوں نے حدیث کا ذکر کیا تھا کہ احادیث سے بھی بتایا جائے۔ ایک حدیث جو مسند احمد بن حنبل میں بیان ہوئی ہے اس تعلق سے، اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکون فیکم النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اللہ تعالیٰ، کہ نبوت تمہارے اندر اللہ تعالیٰ اس وقت تک موجود رکھے گا جب تک وہ چاہے گا، پھر اس کو اٹھائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی اتنا عرصہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ثم یرفعها اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا دے گا۔ ثم تکون ملکن جبریتاً، پھر جابر بادشاہت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ ان تکون، یہ دور بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفعها اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھائے گا۔ ثم تکون ملکن عازن، پھر کاٹنے والے بادشاہوں کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، یہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ثم یرفعها اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا دے گا۔ اور آخر میں فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ثم سکت، کہ اس کے بعد ایک بار پھر جب یہ سارا دور گویا کہ ایک مختصر الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا، پوری اسلام کی تاریخ کا ایک نقشہ کھینچ دیا۔ پہلے دور کا بھی ذکر فرمایا، پھر خلافت کا ذکر آیا، پھر جابر بادشاہوں کا ذکر آیا، کاٹنے والے بادشاہوں کا ذکر آیا، اور آخر میں فرمایا کہ ایک بار پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو آخر میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں بھی خلافت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں ایک پیشگوئی نبی کے آمد کی بھی تھی۔ نبی کی آمد کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ ایک بار پھر قائم ہوگی،
اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق یہ خلافت علی منہاج النبوہ جماعت احمدیہ میں قائم ہے۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت خامسہ کے بابرکت دور سے گزر رہے ہیں، اور ہم پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ یہاں پر ایک امر کی میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سی ایسی مسلمان تنظیمیں ہیں جو خلافت کو اپنی تنظیم میں قائم کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششوں میں کبھی کامیابی ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی موجود ہے کہ ما کانت النبوۃ قط الا طبیعتها خلافہ، یعنی خلافت دراصل نبوت کے ساتھ مرتبط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے اتمام حجت کرتا ہے، اس کے بعد خلافت کا دور اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے جب نبی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جس طرح کے بشری تقاضا ہے۔ اس کے بعد خلافت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے جو دین قائم ہوا ہے اس کی تشہیر اور اس کی اشاعت کی کارروائی کراتا ہے۔ تو بہرحال آج جو یہ کوشش کر رہے ہیں، پہلے وہ کسی نبی کو تو لائیں جس نبی کی پیشگوئی احادیث اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیشخبریاں دی ہیں۔ اس کے مطابق جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج جماعت احمدیہ کو خلافت کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک امتیازی شان ہے جماعت احمدیہ کا۔ تو احمد بٹ صاحب سری لنکا سے جنہوں نے فون کیا، ان کو اپنے سوال کا واضح جواب مل گیا ہوگا، میں امید کرتا ہوں۔ اب ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکرمہ سمین بیگم صاحبہ ہیں، جو کہ کرناٹک انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمرین بیگم گڈے یادگیر کرناٹک سے تعلق رکھتی ہوں۔ پہلے تو پیارے آقا کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام پیش کرتی ہوں، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی محبت بھرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ الہام کہ مجھے آگ سے مت ڈراؤ کیونکہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے، اس سے کیا حقیقی آگ مراد ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا۔ جی، اس الہام کا مطلب ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی ہے۔ ظاہری طور پر اس رنگ میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آریوں کے خلاف جواب دے رہے تھے، تو اس میں آپ نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں جلایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی بن جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو آگ بھڑکائی تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ دراصل مخالفت کی آگ تھی، یہ وہ ظاہری آگ مراد نہیں تھی، اس طرح سے جواب دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جب ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کی تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے میں ہم موجود ہیں اور ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم ہیں، تو اس لحاظ سے ہمیں کوئی آگ میں جلا کر تو دیکھے، انشاءاللہ ہم پر بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی ظاہری طور پر بھی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے ہے کہ ٹھیک ہے مخالفت کی آگ بھی ہے، تو مخالفتیں جس قدر بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو کامیاب و بامراد اس جہان سے چلے گئے، لیکن آپ کے خلفاء اور اسی طرح آپ کے پیچھے جو آپ کی جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مخالفت کی آگ ہو یا ظاہری آگ ہو، اللہ تعالیٰ دونوں ان پر ٹھنڈی کر دے گا۔ اس واسطے کہ اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ جس قدر بڑی بڑی حکومتوں نے بھی کوشش کی کہ جماعت کو مٹا دیا جائے، خلافت کے وجود کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ید اللہ علی الجماعت ہے، جو آن وسلم نے فرمایا ہے، وہ بالکل حقیقت ہے کہ جتنا مرضی کوشش کر لے کوئی تنظیم، کوئی حکومت، لیکن جماعت احمدیہ کو مٹا نہیں سکتی، کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ جان آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے۔ تو ایک بات پھر میں ظاہری طور پر بھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انڈونیشیا میں ہمارے بزرگ مربی اور مبلغ تھے رحمت علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ان کا قیام تھا وہاں پر پھر انڈونیشیا میں ایسا ہے کہ ایک دفعہ آگ لگ جائے تو لکڑی کے زیادہ تر مکانات ہوتے ہیں اور منٹوں میں جو ہے وہ بھسم ہو جایا کرتے ہیں،
اور ادھر دکانوں اور مکانوں کو آگ لگی ہوئی، لوگ آئے دوڑتے ہوئے کہ مولوی صاحب اپنا سامان وامان بچا لیں، بالکل قریب آ گئی ہے آگ۔ مولانا نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے کہ آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی غلام ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا ہے، میرے گھر تک یہ آگ نہیں پہنچے گی۔ کتنا یقین تھا ان کو مسیح السلام کی اس الہام پر۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی مولانا صاحب کے مکان کے قریب آگ پہنچ گئی تھی اور عین ممکن تھا کہ وہ مکان جل کے بھسم ہو جاتا۔ بالکل کالی گھٹائیں آئیں، زوردار بارش ہوئی ہے اور مولانا صاحب کے مکان کے پاس آگ وہیں پر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے نظارے ہم کو دکھائے ہوئے ہیں کہ مخالفت کی آگ ہو، ظاہری آگ ہو، انشاءاللہ احمدی ہر اس آگ سے سرخ روح ہو کر نکلیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مکرم فہیم احمد راشد صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فہیم احمد صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال ہے، میرے سارے سورہ صف میں آتا ہے کہ آیت نمبر 8 میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کہ حالانکہ اسے اسلام کو بلایا جاتا ہے، بلایا جا رہا ہے، اللہ ظالم کو ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اسلام پر بلائے جانے سے مراد کیا ہے؟ حدیث اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ سورۃ الصف کی آیت ہے فَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا، تو انہوں نے اس آیت کی تفسیر پوچھی ہے کہ کیا اسے حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہیں تو کس طرح ہیں؟ تو میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ گزشتہ ایک پروگرام میں بھی اس قسم کا سوال آیا تھا، ایک اس میں بھی عرض کیا گیا تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس کی طرف اشارہ ہے ان کے سوال کا کہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی۔ یدعا کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بلایا جائے گا، تو اس میں لازماً آنے والے مسیح موعود ہی مراد ہیں، جیسے کہ سیاق و سباق سے بھی پتہ لگتا ہے۔ لیکن سوال میرے خیال سے ان کا خاص طور پہ یہ ہے کہ مراد کیا ہے؟ اگر مسیح موعود ہی مراد ہیں، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی تو اس کا مطلب کیا بنے گا پھر؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ یہ ثابت بھی ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی خدمت کی خاطر حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اور اسلام کی خدمت حضور علیہ السلام نے کی، لیکن جو مخالف مولوی تھے، اس تعلق سے بھی پیش گوئیاں موجود تھیں کہ اس زمانے میں جب مسیح موعود آئے گا تو جو اس زمانے کے علماء ہوں گے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اس کو کفر کا فتویٰ دیں گے اور اسلام کی طرف اس کو دعوت دیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بیان ہی ایسا ہوا، جب حضور علیہ السلام نے مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور خادم اسلام کی حیثیت سے مبعوث ہونے کا دعویٰ کیا، تو جو مخالف مولوی تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ تم جو اسلام پیش کر رہے ہو وہ اسلام غلط ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم جس اسلام کی طرف بلاتے ہیں اس اسلام کی طرف آؤ، اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو گویا اس طرح عملی رنگ میں یہ بات بالکل پوری ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی تھی، اور بھی صلحاء نے اس تعلق سے پیش گوئیاں بیان فرمائی تھی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو اس کو اسلام کی طرف بلایا جائے گا، وہی یدعا کا لفظ جو قرآن مجید کی اس آیت میں بیان ہوا ہے اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ جزاکم اللہ شکریہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں ایک ذوقی نقطہ یہ بھی بیان فرمایا ہے جو مطلب سننے کے لائق ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو پیش گوئیاں ہیں ان سے دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو پیش گوئیاں ہیں ان سے مراد مثیل محمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ تو اس آیت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک خوشخبری دیے جانے کا ذکر ملتا ہے، فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اس کے بعد اس آیت کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ دراصل امت محمدیہ میں آنے والا مسیح مراد ہے، جو کہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم قریشی عبدالحکیم صاحب بنگلور انڈیا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالحکیم صاحب۔ مول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ سورت آل عمران آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیکا اور رافعکا الیہ، ایک غیر احمدی عالم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دراصل یہ عربی زبان و ادب کا یہ اسلوب ہے کہ وہ واقعہ جو مستقبل میں اسے پہلے بیان کیا جاتا ہے اور جو واقعہ ہونے والا ہے اسے بعد میں بیان کیا جاتا ہے۔
इस एतबार से नौज़बिल्लाह वो ये तर्जुमा करते हैं कि ए ईसा इस वक्त मैं तुझे अपनी तरफ उठा रहा हूँ और एक मौऊद घड़ी में तुझे वफात दी जाएगी। ये तो अरबी जबान व अदब के इस असलूब के बारे में जमात अहमदिया क्या कहती है। इसके अलावा मुल साहब आयत नंबर 145 वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत, ये आयत जो जमात अहमदिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में पेश करती है, वही गैर अहमदी आलिम ये कहते हैं कि इस आयत का ताल्लुक जंग अहद से है, जिसमें हजरत मोहम्मद अरबी सल्लम जख्मी होकर जब शोहदा में गिर गए तो नौज़बिल्लाह ये खबर आम हो गई कि हजरत मोहम्मद अरबी सल्लम शहीद हो गए। तो बास सुहाबा जो वहाँ खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद नबी सल्लम इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं तो फिर हमको उनके दीन से क्या लेना है, चलो हम अपने दीन की तरफ वापस लौटते हैं। तो उनके जवाब में अल्लाह ताला फरमाता है वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम। तो जमात अहमदिया क्या इस तर्जुमे से मुत्तफ़िक़ है? ठीक है जनाब, शुक्रिया। बहुत लंबा सवाल था आपका, मैं इख्तिसार के साथ मौलाना करीमुद्दीन साहब से जवाब चाहूँगा। इख्तिसार के साथ जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो तरतीब रखी है उसको बदलने का हमें कोई इख्तियार नहीं है, एक बात। दूसरे ये कि तवफ़ैतनी का जो लफ्ज़ है ये पहले आया है तो बहरहाल वफ़ात पहले होनी है, रफ़ा बाद में ही होना है। और इस बारे में अब लंबी बहस का तो वक्त नहीं है, लेकिन अरबी ज़बान के उसलूब की बात करते हैं तो किस उसलूब की बात ये कर रहे हैं। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मुस्तक़बिल में आने वाले बातों को जो है वो बाद में बयान किया जाए और मौजूदा ज़माने की बात को पहले बयान किया जाए, तो ये तो बात ही गलत है आम तौर पर, और कोई जवाब बनता नहीं है। तो ये महज जवाब को टालने की कोशिश की जाती है। आपको मैं बताता हूँ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। मौलवी ग़ुलाम नबी साहब खुशाबी का बड़ा मशहूर वाक़या आता है। बड़े ज़बरदस्त मुक़र्रिर थे और लुधियाना में उन्होंने आके तकरीर की और बहुत उम्दा रंग में अपने ख़यालात का इजहार किया, और उन्हीं दिनों में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। तो कहते हैं कि जब ये तकरीर ख़त्म हो गई उनकी, अपने जो मोतक़दीन थे उनके हुजूम के साथ ये वापस जा रहे थे, और इत्तेफाक की बात कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का क़याम जहाँ पर था, ज़नाना हिस्से में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद आपने मर्दाना हिस्से में जाना था, दरमियान में रास्ता या गली आती थी। और जब हुजूर वहाँ तशरीफ़ लाए तो ये मौलवी ग़ुलाम नबी साहब खुशाबी आगे आगे थे। हुजूर ने अस्सलाम वालेकुम कहकर मुसाफ़ा किया उनसे, उन्होंने भी मुसाफ़ा किया, वालेकुम सलाम कहा, और ऐसे बेखुद हो गए कि मसीह सलाम के साथ ही जो मर्दाना कमरे में दाखिल हो गए। अब लोग बाहर बातें कर रहे हैं कि इनको जाना नहीं चाहिए था, ये जादूगर हैं, मिर्ज़ा साहब जादू कर देंगे वगैरह वगैरह, और कुछ कहने लगे देखो अभी मौलवी साहब जो है मिर्ज़ा साहब को पछाड़ के आते हैं। बात हो गई। आपने अंदर जाते ही जो है वो कहा, मौलवी ग़ुलाम नबी साहब ने कहा कि मिर्ज़ा साहब आपने वफ़ात मसीह का अक़ीदा कहाँ से लिया है? हुज़ूर ने फरमाया कुरान मजीद से लिया है। अच्छा, कुरान मजीद में कहाँ लिखा हुआ है? हुज़ूर ने यही आयत पढ़ी कि फ़लम्मा तवफ़्फ़तनी, एक तो ये आयत पढ़ी आपने सूरत माइदा की, क्या हाँ यहाँ या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का वो राफ़ियों का इलैया, और उसके साथ ही जो है आपने दूसरी आयत फ़लम्मा तवफ़्फ़तनी कुन्ता अंता रक़ीबा अलैहि, जब मुझे तूने वफ़ा दे दी तू ही इनका निगरान था। तो उन्होंने मौलवी ग़ुलाम नबी साहब ने कहा कि हुजूर ये भी तो आता है कुरान मजीद में युवफ़ीहिम उजूरहुम। तो मसीह सलाम ने फरमाया कि भाई वो तवफ़्फ़तनी बाब तफ़ाउल से है और ये बाब तफ़ील से है, दोनों के बाब अलग अलग हैं। आलिम आदमी थे, समझ गए इस बात को, लिहाजा ये फौरी तौर पर कहने लगे कि मुझ पर हक़ खुल गया है। तो वाकई कुरान मजीद में जो आता है, आप कुरान मजीद के लिहाज से आप दुरुस्त हैं। कहने लगे फिर आप किस तरफ हैं? कहने लगे जिस तरफ कुरान मजीद है उधर भी मैं हूँ। और कहने लगे कि हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ैज़ा राय तुम हो फ़बाए हुलो हवन अलसल, एक तो हदीस ये है, और दूसरी ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हो जाए फ़लयक़राउ मिन्नी सलाम, मेरा सलाम पहुँचा दो। हुजूर मैं सल्लम का सलाम आप तक पहुँचाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम आपने पहुँचाया। तो हुजूर ने भी बड़े शान के साथ वालेकुम सलाम
کیا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اس لیے نہیں آیا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے مخالف ہو، بلکہ اگر ایسا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافاً کثیرا، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ خدا کا کلام ہے، اس میں اختلاف نہیں. بلکہ آپ نے فرمایا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضاً، القرآن کی ایک آیت دوسری کی تفسیر کرتی ہے. تو اس لحاظ سے فلما توفیتنی والی جو آیت ہے یہ ثابت کر رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ تو نے کیا یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود کر کے مانو، وہ انکار کریں گے. جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگران تھا. بعین ہی یہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو اس وقت حضور فرمائیں گے یا رب اسیحابی اسیحابی، اے اللہ یہ تو میرے صحابہ میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس وقت میں بھی فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. تو یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے. اب یہاں تقدیم اور تاخیر کرنا از خود یہ درست بات نہیں ہے، قرآن مجید کو بگاڑنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت جو قد خلت من قبلہ الرسل جو آتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو یہ شان نزول کے پیچھے عام طور پر لوگ پڑے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر یہ جنگ احد کے بعد آن وسلم کے بارے میں بھی آیا تھا تو پھر قد خلت من قبلہ رسول کو کیا کریں گے آپ؟ اگر مان بھی لیا کہ یہ جنگ احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور بے ہوش ہونے کی حالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو تب بھی ہم کہیں گے اس سے پہلے بھی تو رسول گزر گئے ہیں، اور گزرنے کی دو ہی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، افئن ماتا او قتلا، طبعی موت مرے یا قتل کیے جائیں. تو ایسی صورت میں کیا ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ انبیاء طبعی موت سے بھی وفات پاتے رہے ہیں اور بعضوں کو قتل بھی کیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. حضرت یحییٰ کا خاص طور پر ذکر آتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے یہ آیت وفات مسیح پر ہی دلالت کرتی ہے کہ گزشتہ انبیاء یا تو طبعی موت سے فوت ہوئے ہیں یا بعضوں کو قتل کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے. پھر آخری بات یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے، نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح میقات پر گئے ہیں، واپس آئیں گے آپ اور واپس آ کے منافقین کے سر پھوڑیں گے. ہاں حضرت ابوبکر صدیق باہر گئے ہوئے تھے، جب آئے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ آپ پر 2 موتیں وارد نہیں کرے گا. اور پھر آپ نے حضرت عمر کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہی آیت اس وقت انہوں نے پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ آیت تو ہم بھی پڑھتے رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں نہیں آئی. اور کسی صحابی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی بات تو انہوں نے کی تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کسی نے ذکر نہیں کیا. اور اس آیت پر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء گزشتہ جتنے بھی آئے تھے بشمول عیسیٰ علیہ السلام کے سب فوت ہو چکے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ایک تو آیت قرآنی آیات کی شان نزول کی اہمیت ہے، شان نزول کے تعلق سے اس کی تفسیر جو نا بڑی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس شان نزول کے ساتھ اس آیت کی معنی کو محدود کر دینا، یہ دراصل قرآن کریم کے جو مفاہیم اور معانی کا جو خزانہ ہے اس سے محروم ہونے کا مترادف ہے. ٹھیک ہے شان نزول مان لیا ہم نے، لیکن جو قد خلت من قبلہ الرسل کو کہاں لے جائیں گے پھر؟ جی بالکل. جی اب مکرم ظفر اقبال صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر اقبال صاحب. وعلیکم السلام سر. میں پچھلے ہفتے کوشچن کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر اہمیت قبول کرتا ہے تو اس کا اہمیت اپنی اہمیت کو واضح کرنا لازم ہے یا اعلانیہ اہمیت قبول کرنا لازم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ غیر اہمیوں کے سامنے اپنی اہمیت کا وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ میں نے کوشچن کیا تھا. اور دوسرا کوشچن میں نے یہ کیا تھا کہ کوئی آدمی اگر اہمیت قبول کرتا ہے اور اس کے بیوی بچے اس کی تقلید نہیں کرتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ موجودہ معاشرے میں بہت مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں، تو پھر اس کی ازواجی حیثیت کیا رہے گی؟
ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، دوسری بات کیا ہوگی؟ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص احمدی ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو بیوی بچے ہیں وہ اس کی تقلید نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت اس کے جو ازدواجی اور حالت ہوگی وہ کیا ہوگی اس کی؟ ازدواجی حالت تو دیکھیے نا، یہ تو ہمارے جو غیر جماعت علماء ہیں وہ فوری طور پر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جو کوئی احمدی ہو گیا ہے تو اس کی بیوی کی جو وہ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ علماء کا شیوا ہے یہ عام طور پر۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی، کلمہ طیبہ پڑھنے والی ہے، اسلام سے تو ہم اس کو خارج نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ چونکہ آنے والے موعود مسیح کو اور امام مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف قبول نہیں کیا، تو اس واسطے ازدواجی تعلقات میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ اس کو سمجھانا چاہیے، اگر وہ مان لیتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اپنی جگہ، تم اپنی جگہ۔ ایسے بھی واقعات کئی دفعہ ہوئے ہمارے گزشتہ زمانوں میں بھی، موجودہ وقت میں بھی۔ اس تعلق میں ہمارے پاس اس وقت خلافت کا نظام موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح کی خدمت میں عرض کیا جا سکتا ہے کہ حضور دعا کی درخواست ایک تو کریں گے، اور دوسرے یہ کہ حضور یہ میرے حالات ہیں، بیوی میری نہیں مان رہی ہے، اب اس صورت میں میرا کیا عمل ہونا چاہیے؟ حضرت امیر المومنین سے استفسار کریں۔ تو ہمارے جماعت میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، علماء کے فتوے نہیں چلیں گے جب تک کہ حضرت امیر المومنین کوئی بات ان کو نہ سمجھائے۔ باقی رہا وہی پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب احمدی ہو جائے تو پھر مخالفت سے ڈرنا کیا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے حفاظت کے سامان بھی پیدا کر دیا کرتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ ہیں پاکستان سے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے ٹیلی فون کالرز کو وقت کی رعایت سے موقع دیتے ہیں۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف آنا چاہوں گا میں، اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ امام مہدی کے تعلق سے علماء امت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ اسلام کا جو غلبہ دیگر ادیان پر ہونا ہے وہ امام مہدی کے زمانے میں ہوگا، تو اسلام کا غلبہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعہ جو غلبہ اسلام کے کارنامے آپ علیہ السلام نے سر انجام دیے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو دین کے تمام شعبوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ اس آیت کے متعلق جیسا کہ ابھی آپ نے بھی سوال میں ذکر کیا، تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ جو غلبہ ہے یہ مسیح موعود کے زمانے میں ہونا ہے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے جب مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس غلبے کو دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا، تمام مذاہب کے سامنے ظاہر فرمایا۔ یہ ایک بہت ہی لمبی طویل تفصیل ہے، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے وضاحت کے ساتھ تو اتنا وقت تو نہیں ہے۔ مختصراً چند ایک باتیں اس ضمن میں عرض کروں گا، لیکن قبل اس کے کہ غلبہ اسلام کی چند باتیں عرض کروں، یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے جیسا کہ آپ نے تمہید میں بھی بیان کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کیا حالات تھے، اندرونی طور پر مسلمانوں کے کیا حالات تھے اور بیرونی طور پر کیا حالات تھے۔ چنانچہ حدیث کے مطابق، پیش گوئیوں کے مطابق اسلام صرف نام کا رہ گیا تھا، ایمان ثریا ستارے پر جا چکا تھا، اور عقائد کے لحاظ سے اور دوسری تعلیمات کے لحاظ سے بھی مختلف مسائل میں اور مختلف امور میں گرفتار ہو گئے تھے مسلمان۔ اور بیرونی لحاظ سے یہ حال تھا کہ دجالی عقائد اور دجالی فتنے ایسے حملہ آور تھے اسلام کے اوپر کہ اس کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ چنانچہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے جو خاص طور پر مسیحیت کے حملے، عیسائیوں کے حملے اسلام پر ہو رہے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اس ملک ہند میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، اور 6 کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تالیف ہوئیں، اور بڑے بڑے شریف خاندانوں کے لوگ اپنے پاک مذہب کو کھو بیٹھے۔
یہاں تک کہ وہ جو آل رسول کہلاتے تھے وہ عیسائیت کا جامہ پہن کر دشمن رسول بن گئے، اور اس قدر بدگوئی اور اہانت اور دشنامدہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرز پڑتا ہے۔ پھر انہی حالات کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد صاحب فرماتے ہیں، اسلام مخالفین کی یورشوں میں گھر چکا تھا، اور مسلمان جو حافظ حقیقی کی طرف سے عالم اسباب و وسائط میں حفاظت کا واسطہ ہو کر اس کی حفاظت پر مامور تھے، اپنی قصوروں کی پاداش میں پڑے سسک رہے تھے اور اسلام کے لیے کچھ نہ کرتے تھے، نہ کر سکتے تھے۔ ایک طرف حملوں کے امتداد کی یہ حالت تھی کہ ساری مسیحی دنیا اسلام کی شمع عرفانی حقیقی کو سر راہ منزل مزاحمت سمجھ کر مٹا دینا چاہتی تھی، اور عقل و دولت کی زبردست طاقتیں اس حملہ آور کی پشت گیری کر کے ٹوٹی پڑی تھیں، اور دوسری طرف ضعف مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپوں کے مقابل پر تیر بھی نہ تھے۔ تو یہ حالت تھی اس وقت جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو یہ حالات واضح کرتے ہیں اس بات کو کہ ایسے زمانے میں ایک محیِ اسلام کی ضرورت تھی، اسلام کا احیاء کرنے والے کی ضرورت تھی، ایک ایسے مصلح کی ضرورت تھی جو تمام ادیان کے مقابل پر اسلام کو غالب کر کے دکھاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر پڑی، اور آپ کو اسلام کے احیاء کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے چنا گیا۔ اور کیوں چنا گیا؟ اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ تمام خصوصیات، وہ تمام صفات جو اسلام کے غلبہ کے لیے اور احیاء اسلام کے لیے ضروری تھی، وہ ساری صفات اور خصوصیات آپ علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ وہ جوش اور وہ جذبہ اور غیرت دینی جو اس کام کے لیے ضروری تھی، وہ آپ علیہ السلام کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ اس جوش و جذبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے اندر اشاعت اسلام کا ایسا جوش ہے کہ اگر میں اسی راہ میں مر بھی جاؤں تو پھر بھی یہ صدمہ میرے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مروں اور مر کے پھر زندہ ہو جاؤں اور پھر مروں اور پھر زندہ ہو جاؤں تو یہ جوش اور یہ جذبہ جو اشاعت اسلام کا ہے، یہ وقف کا جذبہ جو اشاعت اسلام کے لیے میرے اندر ہے، یہ ایک نئے جوش کے ساتھ پھر بڑھتا ہی جائے۔ اور ایک موقع فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر اس سچے دین کی اشاعت کریں۔ تو یہ وہ جوش اور جذبہ تھا، وہ غیرت دینی تھی جو آپ کے اندر تھی، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احیاء کے لیے اور اسلام کو دیگر تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اور اس کام کے لیے جو حربہ اور جو ہتھیار آپ کو سپرد کیا وہ قلم کا ہتھیار تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطان القلم کے خطاب سے نوازا اور آپ کی قلم کو ذوالفقار علی کے نام سے یاد فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ قلمی جہاد نہایت ہی اثر نگ میں سر انجام دیا اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر کے دکھایا۔ چنانچہ بعثت سے قبل ہی اسلام کے اوپر تمام مذاہب کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے، حملے ہوتے تھے، الزامات لگائے جاتے تھے۔ ان کے جوابات آپ علیہ السلام اپنی جوانی کے زمانے میں ہی لکھا کرتے تھے، مختلف مضامین مختلف رسالوں میں شائع کرتے تھے، اور آپ کی اسی سلسلے میں آپ کی سب سے پہلی کتاب معرکۃ الآراء کتاب براہین احمدیہ کے نام سے آپ نے 1880 عیسوی میں تصنیف فرمائی، اور اس میں اسلام کے اور قرآن مجید کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ایسے دلائل بیان فرمائے کہ ان دلائل کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اعتراضات کے بھی ایسے جوابات بیان فرمائے کہ ان کے بارے میں آپ نے چیلنج کیا مخالفین کو، تمام مذاہب والوں کو، کہ جو دلائل میں اس میں بیان کر رہا ہوں، جو صداقت کے دلائل میں نے اس کتاب کے اندر بیان کیے ہیں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ان دلائل کو توڑ کر دکھاؤ، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم آدھا حصہ ہی، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، پانچواں حصہ، یہاں تک کہ فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو میں دلائل بیان کر رہا ہوں انہی کو توڑ کے دکھاؤ، اگر تم اپنے مذاہب سے وہ دلائل بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی سے ایسا نہیں ہو سکا، اسی لیے اس کتاب کی ہر سو شہرت پھیلی، اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے کہا کہ اسلام میں اس کو آج تک ایسی کتاب تالیف نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی لمبا سلسلہ ہے غلبہ اسلام کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، الگ الگ طور پر بھی تمام مذاہب پر آپ نے غلبہ اسلام کو ظاہر فرمایا، عیسائیت کے عقائد کو پاش کر کے دکھایا، اور اسلام کے ایسے دلائل ان کے سامنے بیان کیے کہ وہ شکست خوردہ ہو گئے، اور مخالف مولویوں کو یہ کہنا پڑا۔ نور محمد نقشبندی صاحب نے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمۃ القرآن کے دیباچے میں لکھا
کہ اس نے یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ببانگ دہل ان کو بلایا کہ ہے کوئی پادری تو آ جاؤ میرے مقابل پہ۔ وہ پادری جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ اسلام کو عیسائیت کو ہر سو پھیلائیں گے اور خانہ کعبہ تک پہنچنے کی بات کر رہے تھے، کہیں نظر نہیں آئے۔ تو اسی لیے پھر جو مخالف مولوی بھی تھے ان کو اس قسم کی باتیں کہنی پڑی، اور حقیقت پر منحصر باتیں تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک ان کو شکست دی۔ یہی حال آریہ مذہب کا ہوا، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مقابلے کی دعوت دی تمام مذاہب کو، ایک ایک کر کے نام لے لے کر عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، آریوں کو، یہودیوں کو، ایک ایک کر کے ان کو بلایا کہ آؤ میرے مقابل پر اور میرا مقابلہ کرو، لیکن کوئی مقابل پہ نہیں آیا۔ انعامی چیلنج دیے مختلف کتابوں میں، اسلام کے خلاف اگر تمہارے اندر کوئی سکت ہے، کوئی ہمت ہے، اور اپنے مذاہب کی سچائی اور اپنے مذاہب کا زندہ ہونا ثابت کر سکتے ہو تو آؤ میرے سامنے، لیکن کوئی نہیں آیا آپ کے مقابل پر اور آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ کو پھر یہی کہنا پڑا کہ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ پھر آپ نے سچے دین اور سچے مذہب کے ایسے معیار پیش فرمائے ان کے سامنے جن کا جواب دینے کے لیے ان کو کہا، اور کہا کہ ان معیاروں کے مطابق اپنے مذاہب کی سچائی اور زندگی کو ثابت کرو۔ چنانچہ تریاق القروب میں 6 ایسے معیار آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ مختصراً ایک دو کا ذکر کروں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو دعویٰ آپ اپنے مذہب کی طرف سے پیش کرتے ہیں وہ دعویٰ اور اس کی دلیل آپ کی الہامی کتاب میں موجود ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر آپ کا مذہب سچا اور زندہ ہے تو یہ ایسا ہونا چاہیے جو کسی قوم یا کسی زمانے کے لیے محدود نہ ہو، اور نبی زندہ وہ کہلائے گا جس کے برکات اب تک موجود ہوں، اور اب تک آسمانی نشانات اور آسمانی تائیدات اور آسمانی نصرتیں اس دین کے شامل حال، اس دین کے افراد کے شامل حال۔ آپ نے فرمایا یہ سچائی کے معیار ہیں، یہ دین کے زندہ ہونے کے معیار ہیں۔ اگر تمہارا دین سچا ہے، تمہارا دین زندہ ہے، تو ان کے مطابق اپنے دین کی سچائی اور زندگی کو ثابت کرو۔ اور یہ معیار ایسے تھے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں یہ معیار صحیح نہیں ہے، اور انکار بھی نہیں کر سکتے تھے اور جواب بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان معیاروں کے مطابق وہ اپنی دینوں کی سچائی اور اپنے دین کی زندگی کو ثابت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی بات تھی، نہ ادھر جا سکتے تھے نہ ادھر جا سکتے تھے، کوئی جواب نہیں دے پائے۔ اور لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح رنگ میں اسلام کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کو ان معیاروں کے مطابق پورا فرمایا۔ پھر جلسہ اعظم مذاہب لاہور میں جو جلسہ ہوا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا معرفت الآراء لیکچر جو اسلامی اصول کی فلاسفی کی صورت میں شائع شدہ ہے وہ پیش ہوا۔ اس میں بھی اسلام کا عظیم الشان غلبہ ہوا، اور ایسا غلبہ ہوا کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہہ اٹھے کہ حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا مضمون بالا رہا۔ چنانچہ زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ بیان نہیں کروں گا اس تعلق سے۔ ایک اقتباس اس تعلق سے کلکتہ کے ایک اخبار گوہر آصفی نے، جنرل گوہر آصفی نے جو اس تعلق سے بیان کیا اس کو پیش کر کے اور ایک اور اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ لکھتے ہیں صرف حضرت مرزا غلام محمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوانی کا پورا حق ادا فرمایا۔ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کے روبرو ذلت اور ندامت کا کشکا لگتا، مگر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس کو اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب عطا فرمائے۔ وہی فتح جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو۔ اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے، سب پر بالا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کا غلبہ باقی تمام ادیان پر فرمایا۔ اب مختصراً مولانا ابوالکلام آزاد کا حوالہ بھی پیش کرنا چاہوں گا جو نہایت ہی بصیرت افروز حوالہ ہے، جو اس کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ پیش کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی کہ انہوں نے قلمی جہاد کرنے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت ادا کر دیا اور ایسا لٹریچر یادگار چھوڑا جو اس وقت تک کہ مسلمانوں کی رگوں میں زندہ خون رہے اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کے قومی شعار کا عنوان نظر آئے۔
قائم رہے گا۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کارنامہ جو آپ نے غلبہ اسلام کے لیے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالر سے ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ مکرم عبدالستار صاحب ہیں، مکرم ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں، مکرم اقبال احمد صاحب ہیں اور مکرم شیخ فرقان صاحب ہیں۔ ان سب سے ہم اعلیٰ ترتیب بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم عبدالستار صاحب سے، جو کہ مہاراشٹرا انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبدالستار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالستار ساونتواڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ مریم کی 26 نمبر آیت ہے، وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اسی کے بس ایک دو اعراف کے چینجنگ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خُذِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا الہام بھی ہوا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، جی اپنا سوال مکمل کریں۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ مریم کے پڑھنے سے تو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں، لیکن یہ الہام سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام سے کیا واضح ہوتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے کیا تشریحات بیان فرمایا ہے، ذرا بتا دیں تو مہربانی۔ ٹھیک ہے جناب، شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے اختصار کے ساتھ اس کا جواب دینا بالکل مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ سورۃ مریم میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی تو اس لحاظ سے وہاں پر کھانے پینے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو ہلاؤ تو تازہ کھجور ملیں گے، تم کھاؤ اور اس کے نتیجے میں بچے کی بھی پرورش ہو جائے گی۔ یہ تو سادہ مفہوم ہے اس کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو انہی الفاظ میں کچھ ضمائر کی تبدیلی سے الہام ہوا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اب مسیح موعود کا آپ نے دعویٰ کیا، مسیح کا دعویٰ آپ نے کر دیا، اب سوال یہ ہے کہ الہی سلسلے کو چلانے کے لیے ضروریات کس طرح سے پوری ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ یہ نخلہ کون سی ہے؟ یہ جماعت احمدیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کو ہلاؤ، چندوں کی تحریک کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تو چند عام کی تحریک فرمائی کہ 1/16 حصہ جو ہے آپ دیا کریں، اور دوسرے ہے کہ جو خاص لوگ ہوں گے جو زیادہ قربانی کرنا چاہتے ہیں 1/10 حصے تک الوصیت کے مطابق جو ہے وہ کریں۔ یہی کھجور کو ہلانے والی بات ہے۔ جزاکم اللہ، شکریہ۔ مکرم اقبال احمد صاحب ہیں، مہاراشٹرا انڈیا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اقبال احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی سب سے پہلے تو میں پینل میں بیٹھے ہوئے علماء کرام کا محبت بڑا سلام بھیج کے رہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال تھا، میں ایکچولی 13 مئی 2013 کو بیٹھ لیا ہوں میرے فیملی کے ساتھ، تو مجھے جو ہے غیر احمدی یہ سوال کرتے ہیں۔ ہلو جی آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا سوال مکمل پیش کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کا جو ہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، کام یہ ہے تو پھر نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ انہیں نبوت کے بغیر بھی تو کام کر سکتے تھے، وہ نبوت کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کیوں بنے؟ نبوت پر ان کو آبجیکشن ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا مجھے، تو ان کو کیسے استقامت سے ان کو سمجھاؤں بتاؤں؟ اچھا، شکریہ جناب، جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے احمدیت میں۔ میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعوی نبوت کیا، اول تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس تعلق سے ضرور یہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ امتی نبی ہونے کا ہے۔ بعض لوگ جو ہمارے غیر احمدی احباب ہیں، ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں، وہ اس کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت لائی ہے اور کوئی نیا دین شروع کر رکھا ہے اور اسی نئے مذہب کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ امتی نبی ہونے کا ہے، اور امتی نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جیسے ابھی بھی میں نے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا، آپ کا جو دعویٰ یہ تھا کہ میں خادم اسلام کی حیثیت سے آیا ہوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام کی حیثیت سے آیا ہوں، اور خدمت اسلام میرا منصب ہے اور میرا کام ہے جو میں سر انجام دے رہا ہوں۔
اب یہ جو کیوں کا سوال کر رہے ہیں کہ کیوں کیا، تو اس سے ایسی بات مترشح ہو جاتی ہے، ایسا اندیا ملتا ہے کہ گویا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے کوئی منصوبہ بنایا نعوذ باللہ، اور اس منصوبے کے مطابق پھر نبوت کا دعویٰ کیا. ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ پیشگوئیوں میں موجود تھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ کے نام سے یاد فرمایا تھا، اور پھر مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کے نام سے یاد فرمایا، رسول کے نام سے یاد فرمایا، اور تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ نعوذ باللہ کوئی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی، اس کے مطابق یہ دعویٰ. جزاکم اللہ. مکرم ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں جو کہ لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاشف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں. سب سے پہلے تو میں راہ خدا کی قادیان کی ٹیم کو، آپ کو اور مولانا حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نہ صرف قادیان میں، بھارت میں، بلکہ پوری دنیا میں ایم ٹی اے کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور سامعین ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے نور ہدایت کا جو سلسلہ جاری ہوا ہے، میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے. سوال کی طرف آتا ہوں. میرا تعلق تبلیغ ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور مختلف مواقع پر مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. چرچز میں بھی جاتے ہیں اور گردواروں میں بھی جاتے ہیں. تو پہلا تو یہ کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیات مقدسہ پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو کہیں تاریخ سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی چرچ میں گئے ہوں، اور اسی تناظر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کہیں کسی چرچ میں جانے کا ہمیں کوئی واقعہ ملتا ہو. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ گردوارے میں جب جاتے ہیں تو اکثر وہاں پہ لنگر کی آفر ہوتی ہے. سکھ حضرات ہمیں کہتے ہیں، دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھانا وانا کھائیں. تو بعض اوقات دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے کھانا نہیں کھا سکتے. تو یہ ذرا وضاحت فرما دیں پلیز کہ ان کے ساتھ، کیونکہ ہوتا تو حلال ہے سارا، حلال سے مراد میری کہ دال یا سبزی وغیرہ ہی ہوتی ہے، تو وہ یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ وہ کھانا جائز ہے یا نہیں. جزاکم اللہ، شکریہ. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے جواب جاننا چاہوں گا. جی، پہلی بات تو یہ کہ حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی گرجے میں جانا یا کسی اور مذاہب والوں کی عبادت گاہ میں جانا میرے علم میں تو نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی کبھی کسی چرچ میں گئے ہوں، یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے. تو بہرحال اگر کسی دوست کو معلوم ہو تو وہ بے شک حوالے کے ساتھ لکھیں تو ہم دیکھ لیں گے اس کو. دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ بیان فرمائی ہے کہ گردوارے میں جاتے ہیں، وہاں پر لنگر چھکنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں یہ بت پرست نہیں ہیں، یہ توحید کے پرستار ہیں، اور اس لحاظ سے جو توحید کا قائل ہے اس کے ہاں سے کھانا پینا تو جائز ہے. البتہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گوشت وغیرہ جو عام طور پر سکھ حضرات کھاتے ہیں وہ جھٹکے کا ہوتا ہے، جو اسلام میں حرام قرار دیا جاتا ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے. جو ذبیحہ ہے وہی کھانے کی اجازت ہے. تو لہٰذا اگر دال سبزی ہے تو وہ کسی بھی غیر قوم کے پاس جا کے کھانا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. مکرم شیخ فرقان صاحب ہیں جو کہ اڈیشہ انڈیا سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرقان صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں مولانا حضرات کو میرا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا دو سوال ہے. جی. پہلا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو 2 زرد رنگ کے چادروں سے لپٹے ہوئے آئے گا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اور دوسری سوال میرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، تو کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزہ کے طور پر آسمان سے کیوں نہ اتار دیا؟ ٹھیک ہے جناب، شکریہ. میں اختصار کے ساتھ جواب چاہوں گا مولانا کریم الدین صاحب سے. پہلا سوال کیا تھا؟ جو زرد چادروں میں لپٹے ہوئے. ہاں، یہ تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے. زرد چادر جو ہے یہ بیماری کی علامت ہے. آپ تعطیر الانام جو خوابوں کی تعبیر کی کتاب ہے وہ اٹھا کر دیکھ لیں. یہ عام طور پر خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشفی لحاظ سے یہ خواب میں
عیسیٰ علیہ السلام کو 2 زرد چادروں میں اترنے کا بیان کیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی یہی تشریح کی ہے کہ زرد رنگ بیماری کی علامت ہوا کرتا ہے، اور 2 زرد چادروں میں آنا مطلب یہ ہے کہ 2 بیماریاں اس کو ہوں گی۔ چنانچہ آپ نے بیان کیا کہ ایک تو دوران سر مجھے ہے اور دوسرے ذیابیطس کا مرض ہے، تو اس لحاظ سے وہ علامت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہوئی۔ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہتے ہیں کہ غیر معمولی تھی، بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وضاحت کر دی کہ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی مثال کی طرح ہی ہے۔ آدم علیہ السلام تو بن باپ کے اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے، تو اس خدا سے یہ کہا بعید ہے کہ وہ بغیر باپ کے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے۔ اس کی اور بھی حکمتیں مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ دوسرے ہے کہ بن باپ کی پیدائش کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ آج کے سائنسی دور میں یہ ثابت ہوا ہے کہ بعض مستورات میں 2 قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں، اور جب ان دونوں قوتوں کا ملاپ ہوتا ہے تو اس سے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے بغیر باپ کے بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی غیر معمولی پیدائش نہیں رہا۔ یہ سوال کہ چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تھے اس واسطے یہ آسمان پر چلے گئے جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے اس میں، تو یہ بات الگ ہے کہ جو بن باپ پیدا ہوا ہے کیا وہ ضرور آسمان پر اٹھایا جاتا ہے، یہ بھی نظریہ غلط ہے۔ میں اس موقع پر ایک ہے تو مختصر ٹائم، لیکن یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا ابوالعطا صاحب جالندھری بہت بڑے عالم ہمارے سلسلے کے تھے، ایک دفعہ ایک مناظرے سے واپس آ رہے تھے، محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹی، یہ غیر احمدی معلم تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ہی ڈبے میں گاڑی میں بیٹھ گئے، اور وہ کہنے لگے کہ مولانا بات یہ ہے کہ آپ لوگ خدا کو قادر مطلق نہیں سمجھتے، ورنہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اٹھا کے آسمان پر نہیں لے جا سکتا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ بالکل لے جا سکتا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ کو آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ تو میں نے بس مسئلہ حل ہو گیا، اب تو ہمارے بحث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولانا ابوالعطا صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو یک طرفہ بات ہوئی ہے، کیا آپ بھی مانتے ہیں خدا کو قادر مطلق؟ انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں جی، اس میں کیا بات ہے؟ کہنے اچھا کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کو مسیح موعود بنا کر بھیج دے؟ کہنے نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال قدرت کی بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون قدرت اور سنت اللہ کو بدلتا نہیں ہے۔ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو بن باپ کے پیدا ہونے والے سارے آسمان پر جانے لگے تو بہت سارے افراد کو پھر آسمان پر دیکھنا پڑے گا۔ جی، جس طرح کی بعض بیل مچھلی بھی ہے، وہ بھی جو ہے نا بغیر تزاوج کے اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں میں آتا ہے سوریہ ونشی جو خاندان چلا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ بن باپ کے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ۔ مکرمہ شاہینہ نصر اللہ صاحبہ ہیں جو پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں نے گزشتہ دن ایک پروگرام میں آپ سے سوال کیا تھا نا کہ تبلیغ میں پابندی ہے تو اس میں ہم کیا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ غیر سماعت لوگوں کے پاس تو اتنی زیادہ دینی معلومات ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اتنی مشکل باتیں جو ہے وہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے علماء جو ہیں اتنی باریکی سے انہیں مطلب بتاتے ہی نہیں ہیں، چاہے وہ آیت استخلاف ہو یا مطلب سورہ مزمل کی آیات میں جیسے جو محمدی سلسلہ ہے وہ مطلب مسیل موسیٰ ہے۔ تو یہی میری نوعیت تھی آپ سے سوال کرنے کی کہ بہت مطلب مشکل ہوتی ہے ان کو سمجھانے میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک ٹی وی چینل پر دہشت گردی کے بارے میں بحث ہو رہی تھی، تو ایک عالم نے کہا کہ اسلامی شریعت کی روح سے یہ حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے یعنی کہ یوں قتل و غارت کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی، جبکہ دوسرے عالم نے اس کا یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر اور قریظہ کے آدمیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بارے میں اپنے علماء سے وضاحت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا۔ وقت تو بہت مختصر ہے، میں ان کو بنیادی طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے سیرت خاتم النبیین، اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، اگر یہ اس کا مطالعہ کریں تو وہ ساری باتیں جو اس کے تعلق سے بیان ہوئی ہیں وہ ان کے علم میں آ سکتی ہیں۔ لیکن مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اس وقت مدینہ میں ایک ریاست قائم ہوئی تھی باضابطہ، جس ریاست کے بادشاہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے تھے،
اور اس ریاست کے قیام کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا. یہ جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے جن میں سے 2 کا یہ ذکر کر رہی ہیں، وہ قبائل بھی اس معاہدے میں شامل تھے. اس معاہدے میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم پر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو ہم یکجا مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اس کے ساتھ لڑیں گے. لیکن عملاً ہوا ایسا کہ یہ جو یہود کے قبائل تھے، انہوں نے جو مکہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا. ان کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ وہاں جاتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرتے تھے اپنے اشعار میں، اور مکہ میں جا کر ان کو اکسایا کرتے تھے. اور گویا اس طرح سے ایسے عمل وہ کر رہے تھے جو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور جب کوئی ریاست کے اندر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کا کیا حشر کرنا چاہیے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. وہ آج کل کے قوانین موجود ہیں، آج کل بڑی بڑی حکومتیں موجود ہیں، وہ کیا کرتی ہیں ان کے لیے. تو جب وہ یہ بغاوت کا کام وہ سر انجام دے رہی تھی، حالانکہ باوجود اس کے کہ وہ معاہدے میں شامل تھے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف یا مشرکوں کے خلاف اگر کوئی جنگ کرتا ہے تو ہم سب مل کر لڑیں گے، لیکن عملاً وہ اسلام کے خلاف بغاوت پھیلا رہے تھے. اور اسی کے نتیجے میں جو جنگ بدر ہے وہ ایک عنصر اس میں یہ بھی رہا ہے کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کو شہ دینے کی وجہ سے وہ آئے اسلام کے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی. ان میں سے بعض کو وہاں سے جلائے وطن بھی کیا گیا. تو پھر میں یہ درخواست کروں گا ان سے کہ تفصیل کے لیے یہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ممی کی کتاب سیرت خاتم النبیین کا مطالعہ کریں، وہاں ان کو ساری تفصیلات مل جائیں. جہاں تک بنو نذیر جی اس پہ ذرا یہ کہ ان کو قتل کروا دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بنو قریظہ کے آدمیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہی کے قبیلے سے یعنی تعلق رکھنے والے تھے، تو لہٰذا یہ تمہارے سردار ہیں یہاں مدینے کے شروع سے ہی، تو ان کو میں حکم مقرر کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا فیصلہ کہ تمہاری بائبل لاؤ اور اس میں دیکھو کہ جو غداری کرنے والے ہیں ان کا کیا عمل ہونا چاہیے، ان کو کیا سزا دینی چاہیے. تو بائبل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسے غداروں کے جتنے بھی جنگجو ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو جو ہے قیدی بنا لیا جائے. یہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت سعد نے یہودیوں کی کتاب تورات سے ہی ایسے غداروں کی جو سزا تھی وہ ان پر لاگو کروائی تھی. جی جزاکم اللہ تعالیٰ، وضاحت ہو گئی ہے. مکرم ولی محمد صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ولی محمد صاحب السلام علیکم. ولی محمد صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم پروگرام کے اصل سوالات کی طرف آتے ہیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل پیش گوئی مسلم موعود ہے. اس کی تفصیل میں مولانا کریم الدین صاحب سے جاننا چاہوں گا. بہت محدود رہ گیا ہے، مختصر ہی بیان کروں گا. کئی دفعہ اس بارے میں بات ہو چکی ہے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1885 میں تمام عالمگیر طور پر تمام مذاہب کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اگر کوئی نشان دیکھنا چاہتا ہے تو آئے میرے پاس رہے، سال بھر ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو بہت سارے نشانات دکھائے جائیں گے. لیکن اس کے لیے تو کوئی آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ لمبی تفسیر ہے. تو قادیان کے جو آریہ اور دوسرے ہندو تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے تو ساری دنیا کو نشان نمائی کی جو ہے دعوت دی ہوئی ہے، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے، ملنے جلنے والے، ہمیں دکھائیں نشان. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق پہلے تو حضور نے سوچا کہ سجان پور جو گرداسپور کے قریب ہے وہاں جا کے چلا کشی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت ہوئی کہ تمہاری جو مراد ہے وہ سجان پور میں نہیں بلکہ ہوشیار پور میں ہوگی. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، ہوشیار پور وہ سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے رشی منی اور اوتار جو ہندوستان کے تھے انہوں نے وہاں تپسیائیں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت سے پھل ملے ہیں یا ان کو اللہ تعالیٰ کی برکات سے نوازا گیا. اس میں حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے اسی ایریے میں آ کے تپسیا کی ہے، جیسا کہ چلا کشی ہم جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک بیٹا عطا کیا جیسا کہ ان کی کتابوں میں آتا ہے، اور اس کا نام پردیومن رکھا گیا تھا. تو یہ ایک ضمنی بات تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوشیار پور میں ہوگی. وہاں پر مہر علی صاحب کا جو طویلہ تھا وہاں اپنے باقاعدہ چلہ کشی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس چلے کے نتیجے میں ایک عظیم الشان بیٹے کی بشارت دی،
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں 7 اغراض تھیں، خاص طور پر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہم اغراض میں سے ایک یہ تھا کہ جو زندگی کے خواہاں ہیں اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں وہ باہر آئیں. تو گویا کہ اس کے آنے سے اسلام کی زندگی ثابت ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں دبے پڑے ہیں، روحانیت سے آ رہی ہیں، ان میں روحانیت آ جائے گی. دوسری غرض یہ تھی کہ تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر عیاں ہو. تیسری غرض یہ تھی کہ تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے. چوتھی غرض یہ تھی کہ تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. قدرت کا نشان تھا. تا وہ یقین، اور اسی طرح پانچویں بات یہ تھی کہ تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس سے ظاہر ہوگی. پھر چھٹی بات اس میں یہ تھی کہ تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور اس کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے. اور ساتویں اور آخری بات یہ تھی تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ وہ جھوٹے ہیں. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان بیٹے کی مجھے بشارت دی ہے اور اس کی یہ صفات ہوں گی، اور 9 سال کے عرصے میں وہ بچہ ضرور پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسان کا ایسی حالت میں یہ دعویٰ کرنا کہ بیٹے تو ہر جگہ ہر لوگ عام دنیا میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ عمر پانے والا بھی ہوگا، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت ہوگی، علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا، دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، قومیں اس سے برکت پائیں گی وغیرہ وغیرہ. بہت ساری علامات، اس میں 52 علامات ہیں جو حضرت مسلم موعود کی بیان کی گئی ہیں. یہ کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ قبل از وقت پیدائش سے پہلے یہ بتائے کہ ایک لڑکا ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی. لڑکے پیدا ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں. اگر عمر پانے والا بھی ہوگا تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ واقعی دیندار بھی ہو یا اچھا نیک پاکیزہ ہو. بگڑ بھی جاتے ہیں بچے، نالائق بھی نکل آتے ہیں اور صحت مند بھی نہیں رہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دینا کہ عمر پانے والا ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی. چنانچہ 12 جنوری 1889 کو حضرت مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیٹا جس کی بشارت دی گئی تھی اور مجھے دکھایا گیا کہ اس کا نام محمود ہوگا اور بہت ساری صفات دی گئی تھی، وہ پیدا ہو چکا ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ کا قیام بھی 1889 میں یہ عمل میں آیا. ادھر مسلم موعود کی پیدائش ہوتی ہے، ادھر جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت لینے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا. یہ بھی علامات تھیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچپن سے ہی، جیسے کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، بچپن سے ہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم قرآن سے لگاؤ تھا، اور ایسے نکات آپ بیان کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 12-13 سال کا بچہ، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، لیکن یہ علوم میں مہارت حاصل کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی میں 52 سالہ آپ کا دور خلافت رہا. اتنے عظیم الشان مضامین آپ نے بیان کیے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ انوار العلوم کے عنوان سے آپ کے وہ خطابات اور تقاریر جو ہے شائع ہو چکی ہیں. ایسے علوم کا خزانہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے کہ آدمی اس کو پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ ایسے ایسے نکات بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا سوائے خدا تعالیٰ کی تائید کے. تفسیر کبیر آپ نے لکھی ہے، کئی جلدوں میں اس کی اشاعت ہو چکی ہے. وہ تفسیر کبیر ایسی مارکت الآراء ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی پڑھ کے دنگ رہ گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے عربی میں بھی اس کے تراجم بہت ساری جلدوں کے ہو چکے ہیں، اور جو عرب بھی اس کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عظیم الشان نکات اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. تو گویا کہ علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جانے کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. اسی طرح ایک واقعہ بڑا کیا کہنا ایمان افروز ہے اس رنگ میں کہ یہ جنرل ایوب خان کے دور کی بات ہے کہ اس دور میں چونکہ جماعت کے ساتھ ان کے مراسم بڑے اچھے تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے فوجیوں کے لیے ایک لیکچر کا انتظام کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے. فوجی لوگ جنرل وغیرہ کہنے لگے یہ ایک مولوی کو بلا لیا ہے تو یہ کیا فوج کے بارے میں بتائے گا. لیکن جب حضور نے فوج کے بارے میں ایسے نکات بیان کیے، وہ لوگ دنگ رہ گئے کہ کسی ملا کو یا مولوی کو یہ نکتے سوجھ نہیں سکتے.
باریک سے باریک باتیں جو فوج کے ڈیفنس سے تعلق رکھتی تھیں، فوج کے نظام سے تعلق رکھتی تھیں، وہ آپ نے ایسے رنگ میں بیان کیے کہ سارے جنرل وغیرہ جتنے فوجی تھے اش کر چکے. تو بہرحال وقت نہیں ہے، تو اب اس لحاظ سے دیکھیں قوموں کی رستگاری بھی آپ کے ذریعے سے ہوئی. افریقی اقوام کو آپ نے اٹھایا، بلند کیا، وہاں پر مشنز کھولے، اور اس کے نتیجے میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں اسلام کی اشاعت کا بہت شاندار کام ہو رہا ہے. اور پھر ویملے کانفرنس میں جو آپ کا لیکچر ہوا وہ بھی ایک عظیم الشان حیثیت رکھتا ہے. تو الغرض یہ کہ 52 سالہ دور خلافت میں آپ نے اسلام اور کی زندگی کا شرف آپ نے دکھا دیا، قرآن مجید کے حقانیت کو آپ نے ثابت کیا، اور جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے ایسے اسکیمیں آپ نے بنائی کہ جس کے نتیجے میں آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ غیر ممالک میں ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا، اور 204 ممالک میں ہماری مضبوط شاخیں قائم ہیں. یہ دراصل یہی وہ بیج ہے جو حضرت مسلم موعود نے بویا، اور اس کے نتیجے میں یہ اب تناور درخت ہو چکا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی نشان ہے کہ ایسے عظیم الشان وجود کی بشارت پیدائش سے پہلے دینا، اور وہ بچے کا بڑا ہونا، اور اس کے مطابق اس کے اندر وہ تمام صفات پائی جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے. اور اگر کوئی روحانی آنکھ سے دیکھے تو وہ انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جس رنگ میں یہ خلافت ثانیہ کا دور تھا وہ واقعی احمدیت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. جزاکم اللہ شکریہ. کچھ ٹیلی فون کالرز کو بھی اس وقت ہم موقع دیتے ہیں. ولی محمد صاحب جو پاکستان سے ہم سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ولی محمد صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب، اپنا سوال پیش کریں. سب سے پہلے میری تو گزارش یہ ہے کہ نا ہمارے ادھر لائٹ چلے گئی ہے. ٹھیک ہے جناب. میں ابھی نا فون پہ جی اپنا سوال پیش کر دیں، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اختصار کے ساتھ اپنا سوال پیش کر دیں. ہاں جی، سوال یہ ہے کہ کیا مسیح موعود علیہ السلام پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا تھا؟ اگر وحی اترتی تھی تو وہ اس وحی کو کون سی کتاب میں جمع کیا گیا؟ برادر میری کال انکنیکٹ نہ کرنا. ٹھیک ہے جناب، شکریہ. میں مولانا کریم الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام میں بڑا کھل کر اس کا اظہار کیا ہے کہ وحی لانے والا جو فرشتہ ہے روح القدس ہے، اور وہ اپنے اضلال و آثار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کلام بندوں تک پہنچاتا ہے. اور یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی وحی لانے والا فرشتہ روح القدس ہی تھا. اور یہ جو آپ کے الہامات وغیرہ ہیں یہ سارے اکٹھا جمع کر کے تذکرے کے نام سے جو ہے شائع کیے گئے ہیں. اگر موقع ملے تو جماعت سے یہ حاصل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ شکریہ. مکرمہ صائمہ بختیار صاحبہ ہیں جو کہ اٹلی سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ میں جس سکول میں اس وقت پڑھ رہی ہوں وہاں پہ صرف میں ایک احمدی طلبہ ہوں. تو میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ پوچھ کر آنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی، خدا تعالیٰ کا مقصد کیا تھا اس دنیا کو بنانے کے لیے. جزاکم اللہ شکریہ. میں مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا. مقصد خدا تعالیٰ کے دنیا بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اس مخلوق کو، دنیا کو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں، جو مخلوق ہے، انسانیت ہے، وہ میری عبادت کرے. اور پھر ایک حدیث قدسی میں بھی اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کنت کنزم مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت آدم، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے بنی آدم کو پیدا کیا. تو مختصر طور پر وقت کی رعایت سے چھوٹی سی ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر سوائے انسان کے اور کوئی بن نہیں سکتا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو دنیا میں شناخت کروانا تھا، تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا کیا، اور انسان سے پہلے یہ دنیا کو پیدا کرنا ضروری تھا. ایک بات اور بھی ہے کہ ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں. فرشتے طاعت بجا لا رہے تھے، لیکن وہ درد دل جو محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے جو درد پیدا ہوتا ہے، وہ دراصل انسان کی فطرت میں ہے.
اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہمارا پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت سے ٹیلی فون کالرس ہمارے پاس ہولڈ میں تھے, میں ان کا نام پڑھ لیتا ہوں. مکرم عبدالجبار صاحب آسام سے, مکرم حیات محمد صاحب پاکستان سے, مکرم طاہر کوکر صاحب پاکستان سے, مکرمہ عصمت نور الدین صاحبہ کرناٹک انڈیا سے, مکرم عزیز الحق صاحب جے گاؤں انڈیا سے, جے گاؤں نیپال. تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں, آپ اتنی دیر تک ہولڈ پہ رہے. انشاءاللہ آپ ہمارے اگلے ایپیسوڈز میں ٹیلی فون کیجیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور موقع دینے کی کوشش کریں گے. جی جے گاؤں انڈیا میں, ٹھیک ہے جی. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے میرے لیے آسمان پر رمضان میں سورج اور چاند کا خسوف و کسوف کیا, اور ایسا ہی زمین پر بہت سے نشان ظہور میں آئے, اور سنت اللہ کے موافق حجت پوری ہو گئی. اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ اگر آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کر کے کوئی اور نشان خدا کا دیکھنا چاہیں, تو وہ خدا بند قدیر بغیر اس کے کہ آپ لوگوں کے کسی اقتراح کا تابع ہو, اپنی مرضی اور اختیار سے نشان دکھلانے پر قادر ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے توبہ کی نیت کر کے مجھ سے مطالبہ کریں, اور خدا کے سامنے یہ عہد کر لیں کہ اگر فوق العادت امر جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہے ظہور میں آ جائے, تو ہم یہ تمام بغض اور شہنا چھوڑ کر محض خدا کو راضی کرنے کے لیے سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے, تو ضرور خدا تعالیٰ کوئی نشان دکھلائے گا, کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے. 40 صفحہ نمبر 27 تا 28. تو ناظرین, ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ مرخہ 19 اپریل 2014 ہفتے کا دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے, اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالامن سے لائیو نشر ہوگا. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور آپ کے نشانات کا تذکرہ ہمارے ایپیسوڈز میں جاری رہے گا, لیکن اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے, لو تمہیں طور تسلی کا بتایا